بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توشہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری وہ تمام اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں جو کہ ٹوٹل 7 ہیں اگلے ہفتے کے لیے فکس کر دی ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ ہمارا وہ اپیلیں جن کا فیصلہ سب سے پہلے ہونا تھا ان کا ابھی تک فیصلہ نہ کیا گیا، اور جن کا فیصلہ اپیلوں کا آخر میں ہونا تھا ان کا سب سے پہلے فیصلہ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے جب ہمارا کیس توشہ خانہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بہت اچھے ریمارکس دیے کہ دائرہ اختیار کے حوالے سے جو سوال ہوتا ہے، جورسڈکشن کا جو سوال ہوتا ہے کسی بھی کیس میں سب سے پہلے ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا بھی دائرہ اختیار کے حوالے سے جو ہماری اپیل ہے اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی تو ہماری تمام اپیلوں کو اگلے ہفتے کے لیے فکس کر دیا گیا۔ اور سب سے بنیادی استدعا جو ہماری توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جتنی بھی اپیلیں زیر سماعت ہیں، پینڈنگ ہیں، جن کا ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا، ان کے حتمی فیصلے تک جج ہمایوں دلاور جو جنگی بنیادوں پہ ٹرائل کورٹ میں توشہ خانہ کیس سن رہے ہیں ان کو روکا جائے، لیکن وہ ہماری استدعا کو منظور نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری کون کون سی 7 اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، ان کا بھی اگلے ہفتے فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہماری اپیل ہے، مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11 مئی سے ہماری 3 اپیلیں ابھی تک پینڈنگ ہیں جن کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے ہماری جج ہمایوں دلاور سے کیس ٹرانسفر کی ہے کیونکہ اس جج صاحب پر عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہوگا، اور اس بابت ہم نے اپیل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے۔ دوسری جو ہماری اپیل ہے وہ کرمنل ریویو نمبر 76 ہے، وہ دائرہ اختیار جورسڈکشن کے حوالے سے ہے، جو سب سے بنیادی اپیل ہے، سب سے بنیادی ہماری استدعا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو کمپلینٹ فائل کی وہ غلط جگہ اور غلط عدالت میں فائل کی، کیونکہ عمران خان صاحب ایم این اے جو ہیں وہ میاں والی سے ہیں، اگر کمپلینٹ فائل ہوتی تو میاں والی میں ہوتی، اس لیے میاں والی کے جج صاحب کے اختیارات کو اسلام آباد کا جج کیسے استعمال کر سکتا ہے، وہ سب سے بنیادی سوال ہے۔ اس کے بعد یہ کمپلینٹ جو ہے وہ بالکل ٹائم بارڈ ہے۔ ایک ادارہ جب کوئی کیس فائل کرتا ہے یا جب کوئی کیس فائل کیا جاتا ہے تو وہ اس کا ٹائم لیمٹ ہوتا ہے۔ اس کیس کو فائل ہونا تھا 120 دن کے اندر، لیکن اس کیس کو فائل کیا گیا 1065 دن کے بعد۔ تو یہ کیسے کیس قابل سماعت ہو سکتا ہے، کیسے یہ عدالت کا دائرہ اختیار ہو سکتا ہے اس کیس کو سننے کے لیے۔ اس کے بعد ہماری جو اپیل ہے وہ 76 ہے، کرمنل ریویو نمبر 76، وہ عمران خان صاحب کو سمننگ اور طلبی کے حوالے سے ہے، کیونکہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ کیس اس عدالت جج ہمایوں دلاور صاحب کی کورٹ کی جورسڈکشن بھی ہے یا نہیں، تو وہ کیسے عمران خان صاحب کو آئے روز طلب کر سکتی ہے حاضری کے نام پہ، یا ورن گرفتاری کا کہہ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب حاضر نہ ہوئے تو ہم ورن گرفتاری جاری کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جورسڈکشن ڈیسائیڈ ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ عدالت عمران خان صاحب کو طلب بھی اس کیس میں کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہماری جو اپیل ہے کرمنل ریویو نمبر 108، وہ آپ کو پتا ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، ریمانڈ کر کے ٹرائل کورٹ کو بھیجا کہ 7 دن کے اندر تسلی سے فیصلہ کریں کہ یہ کیس قابل سماعت بھی ہے یا نہیں، لیکن جج ہمایوں دلاور صاحب نے وہ 7 دن کی بجائے 3 دن میں ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ بالکل قابل سماعت ہے، اور اتنا فیصلہ جلدی اور عجلت میں دیا گیا کہ وہ فیصلہ 18 صفحات کا فیصلہ 15 منٹس میں لکھ کے دے دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شاید فیصلہ پہلے سے لکھا گیا ہو۔ تو اسی حوالے سے ہم نے اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف جج ہمایوں دلاور نے جو کیس کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے، اس کو پھر ہم نے اپیل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کے بعد جو ہماری اپیل پینڈنگ ہے کرمنل ریویو نمبر 112، وہ آپ کو پتا ہے کہ جب قومی اسمبلی کے اسپیکر نے عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا، ریفرنس جب بھیجا گیا تو الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ کاروائی سٹارٹ ہو گئی۔ اس کاروائی سے لے کے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کاروائی سے لے کر جتنی الیکشن کمیشن کی سماعتیں ہوئیں، جتنی اس میں ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے اور جتنی کاروائی کا ریکارڈ ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جمع کروایا جائے، جو کہ ابھی تک نہیں جمع کروایا گیا، کیونکہ یہ وہ ریکارڈ ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو اس کیس میں جمع کروانا بہت ضروری ہے۔
تو اس کو ابھی تک ٹرائل کورٹ میں جمع نہیں کروایا گیا، جس کے خلاف ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بابت اپیل دائر کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہماری جو اپیل ہے چھٹی کرمنل ریویو نمبر 113، اس میں ہماری بنیادی استدعا یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی اور اس میں جو درخواست گزار تھے کمپلیننٹ وقاص ملک، ان کے سائن کمپلینٹ میں مختلف ہیں اور جو بیان حلفی ہے اس میں مختلف ہیں، تو اس زمرے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ جمع کروائیں اور اس حوالے سے تحقیقات کروائی جائیں۔ اس کے بعد جو ہماری 7ویں اپیل ہے کرمنل ریویو نمبر 114، اس میں ہم نے خالصتاً جج ہمایوں دلاور صاحب کو جو فیس بک اکاؤنٹ آپ سامنے آیا، اس حوالے سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ غیر ضروری غیر اخلاقی مٹیریل اپنی فیس بک میں ڈالا ہوا تھا اور وہ سامنے آیا، جس کے اسکرین شاٹ ساری دنیا نے دیکھے۔ تو اس حوالے سے جو ہیں جج ہمایوں دلاور عمران خان صاحب کے خلاف باعث ہے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو تحقیقات کے لیے حکم دیا، ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اس حوالے سے تحقیقات بھی کر رہا ہے۔ تو ہماری یہ ٹوٹل 7 اپیلیں پینڈنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و سچ کا ساتھ دینے اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔